کے تعلق سے احادیث میں، قرآن میں الگ الگ ذکر آیا ہے۔ مال کو اللہ رب العزت نے سراسر فضل بتایا ہے، اپنے جانب سے نعمت بتایا ہے اور رحمت بتایا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات سے واقف ہے کہ تم میں کون بیمار ہونے والا ہے، کون بیمار ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے بھی واقف ہے جو زمین میں ٹہلتے ہیں تجارت کے لیے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، یبتغون من فضل اللہ۔ میرے صاحبوں اور ہم نشینوں، خاص طور سے نوجوانوں، یہ جانو کہ ہماری زندگی ایسی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، آپ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اور دوسری جگہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نماز پوری ہو جائے کرے تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رزق تلاش کرو، خالی مت بیٹھے رہو، اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا فضول کا دماغ لگا رہے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے لیے حلال کمائی کے ذرائع اور وسائل کو اپناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کے نزدیک مال اتنا پسندیدہ نہیں ہے اس مال کے مقابلے میں جو انسان خود اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور لوگوں سنو، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حکم دیا جا رہا ہے، قرآن حکم کر رہا ہے، حدیث میں ہمیں اس بات کی تلقین اور تحریض اور تشویق کی جا رہی ہے، ہمیں ابھارا جا رہا ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے واقف کرایا جا رہا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بعد اہم فریضہ کیا ہے کہ حلال رزق کمانا، اس کے وسائل و ذرائع کو استعمال کرنا۔ آپ یاد رکھیں، انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے ضروریات کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد بناتا ہے، صف رکھتا ہے، ٹھنڈ سے بچنے کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، سکون سے نماز پڑھ پائے گا۔ ایک شخص کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے صدری نہیں ہے، جرسی نہیں ہے، کوٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کپ کپاتا ہوا خشوع خضوع اس کا چلا جائے گا، جی وہ نماز پڑھے گا۔ ظاہر ہے کہ مال کی ضرورت اس کو پڑی۔ مال کمانا عند اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ وقت کی قلت کے باعث میں آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ سمجھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، دنیا میں جنت کی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طریقے سے آپ نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ ان میں 5 صحابہ ایسے ہیں جو ملینر ہیں، اور اگر ان کی پوری مالیت کو لگایا جائے تو بلینر ہیں آج کے وقت کے۔ اس مال کو شمار کیا گیا ہے۔ حضرت زبیر ابن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، 5 صحابہ ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی بشارتیں ان اصحاب کے لیے دی ہیں،
ان کے مال کمانے اور اس کو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دیے۔ ان صحابہ نے جنت کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کمایا۔ قرآن نے اس کو کیا بیان کیا ہے؟ مال کو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ قوام ہے، یعنی سہارا ہے، زندگی جینے کا یہ سہارا ہے۔ اور محدثین نے، مفسرین نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ خوبصورت زندگی مال کے ساتھ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور پھر جس کو خرچ کر جاتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے، خوبصورت خوشنما ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو جائز مال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اسے حلال راستوں میں اور حق کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔